ان تو بعد ابو ذر دی آقا والی زندگی ختم ہے، ان تو بعد محبوب دی غلامی والی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی رسول، بڑے ہی پیارے صحابی رسول نے حضرت ابو ذر غفاری اجے جناب مسلمان نہیں سی ہوئے، کلمہ نہیں سی پڑھیا، مسلمان ہون تو پہلے جناب بڑے مالدار نے، انہوں نے جناب غلام خرید کر کے رکھے نے، انہوں نے بہت سارے ملازمین رکھے نے۔ جس وقت جناب اللہ کریم جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی، مشرف با اسلام ہوئے، اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، آ کر کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا دل کردہ ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو جاواں۔ یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو جاواں۔ یا رسول اللہ اپنے دستے رحمت دی اوپر میں بیعت فرما لو تاکہ میں بھی مشرف با اسلام ہوا۔ یا رسول اللہ میں اپنی آئندہ زندگی تواڈی غلامی دے اندر گزار سکا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ مسلمان بنن تو بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی خاص نصیحت فرما دے ہو جس پہ میں عمل کرتا رہا میری زندگی سوکھی ہو جائے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اپنے ملازمہ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے جناب نوکرہ دے نال اچھا سلوک رکھنا ہے، جو کچھ خود کھانا ہے انہاں نوں کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ انہاں نوں پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اس بات نو اپنے پلے دے نال بن لیا، گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے، اپنے ایک غلام نو آواز ماری، فرمایا جا کر کے کھانا بنا۔ اس غلام نے کھانا تیار فرمایا، دسترخوان لگایا حضرت ابو ذر غفاری واسطے، اس دسترخوان دے اوپر جناب کھانے لگا کر کے رکھ دیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے نے میرے کلمہ پڑھن تو پہلے، مسلمان ہون تو پہلے میرا غلام کوئی میرے سامنے آنکھ نہیں سی چک سکتا، میرے سامنے کوئی جناب گل نہیں سی کر سکتا۔ میں اگر گھر دے اندر چلا جاواں سارے غلام سہم جایا کر دے سی۔ ہن ابو ذر گھر دے اندر آ گئے، ہن پتہ نہیں ساڈے نال کی ہون والا ہے، پتہ نہیں ساڈے نال ہن کی بنن والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے نے اس دن میں گھر دے اندر گیا، جا کر کے جناب جس ویلے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا گیا، میں ایک مزدور نو بھیجیا، جا کر کے جتنے بھی میرے غلام نے سارے غلاماں نو لے کر کے آ کر کے میرے نال دسترخوان تے بیٹھ کے میرے نال کھانا تناول کرن، کھانا میرے نال کھان گے۔ سارے جناب ملازمین آ گئے، سارے سہمے انداز دے اندر بیٹھے نے، جناب ساڈا آقا ساڈے اندر موجود ہے، ابو ذر غفاری ساڈے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کھانا ڈالیا، ایک ملازم نو بھی دیتا، دوسرے غلام نو بھی دیتا، تیسرے غلام نو بھی، حتیٰ کہ سارے غلاماں دے اندر خود ہی کھانا تقسیم فرمایا۔ آج غلام بھی بڑے حیران نے، آج تک ابو ذر دے اندر اے رویہ ایسا نہیں ویکھیا جڑا جناب آج ابو ذر نے اتنا خاص رویہ اپنایا۔ جس وقت کھانا مکمل ہو گیا، دسترخوان جناب بند کر دیتا گیا، حضرت ابو ذر سارے ملازمین نو کہنے لگے آؤ نا جناب میرے نال، آج بازار دی ایسا سیر کر کے آنی ہے۔ بازار دے اندر گئے، جس طرح نہ کپڑا خود پہنے اس طرح نے اپنے غلاماں نو کپڑا خرید کر کے دیتا، جیویں دی جوتی خود پہنی ہے اس طرح نے جوتے جناب اپنے غلاماں نو بھی خرید کر کے دیتے۔ غلام آپس دے اندر گفتگو کر دینے، آج جناب ابو ذر نو کی ہو گیا ہے، آج تک جناب ساڈے نال رویہ نہیں اپنایا، آج تک تو جناب ساڈے نال آقا والا رویہ رکھیا، آج تک تو جناب ساڈے نال بادشاہ والا رویہ رکھیا، لیکن اچانک اتنی تبدیلیاں آ گئیاں۔ دسترخوان تے بھی سانو اپنے نال بٹھایا، بازار دے اندر بھی نال لے کے گیا، ساڈے واسطے کپڑے دا بھی انتظام کیتا، ساڈے واسطے جناب جوتی دا بھی انتظام کیتا۔ آپس دے اندر گفتگو تے چیم گوئیاں شروع ہو گئی۔ ایک ملازم نے جناب ذرا ہمت کر کے ابو ذر کو پوچھیا اے آقا جی ذرا دسو نا ساریاں نماز شاد آج دے دن واسطے کیوں؟
ساریاں عنایات اج دی نماز تے کیوں اے ساریاں نوازشاں ساریاں عطاواں صرف اج ہی سانو ملن گیاں تے ہن تو بعد بھی تو سانو مل سکن گیاں حضرت ابو ذر کہن لگے جناب اج تو پہلے ابو ذر ایک مالک بن کے زندگی گزاردا سی ایک آقا بن کے زندگی گزاردا رہیا ایک بادشاہ بن کے زندگی گزاردا رہیا ہن تو بعد ابو ذر دی آقا والی زندگی ختم ہے ہن تو بعد محبوب دی غلامی والی زندگی شروع ہو گئی ہے اللہ یا رسول